السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرلز. سورۃ ممتحنہ دوبارہ سے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں، تتخذوا تم بناؤ، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام، وقد کافروا تحقیق انہوں نے انکار کیا. کافر کسے کہتے ہیں بچوں؟ انکار کرنے والے کو، حق کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، نام ماننے والے کو کافر کہتے ہیں. کافرو کافر کی جمع ہے، ٹھیک ہے. کفرو انکار کرنے والے، ٹھیک. وقد کافرو اور انہوں نے انکار کیا، بما جاء آیا تمہارے پاس. جانے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جانے والا، جا. اور اس کا اپوزٹ یعنی جا کا اپوزٹ اردو میں اس کا ترجمہ بن جائے گا جا آیا، کم تمہارے پاس، من الحق حق میں سے، یخرجون انہوں نے نکالا، الرسول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وإیاکم اور تمہیں بھی، کہ تؤمنو تم ایمان لے آئے ہو، باللہ اللہ پر، ربکم جو تمہارا رب ہے. ان کنتم اگر تم خرجتم نکلتے، جہادن جہاد میں، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء چاہنے کے لیے، مرضاتی میری رضا میری خوشنودی، تسرونا تم چھپا کر تم بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستی کا پیغام. تو سرونا تم چھپا کر بھیجتے ہو، ٹھیک ہے بیٹا. کیا چیز بھیجتے ہو تم چھپا کر؟ دوستی کا پیغام کافروں کی طرف چھپا کر بھیجتی ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ اللہ کہتے ہیں اور حالانکہ میں جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ جو تم چپکے سے کرتے ہو، چھپا کر کرتے ہو، خفیہ طور پر کرتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو. وَمَن يَفْعَلْهُ پس جو تم میں سے ایسا کرے، مِنْكُمْ تم میں سے، اور جو تم میں سے ایسا کرے گا، فقط تحقیق ضل گمراہ ہو گیا، سواء السبیل سیدھے راستے سے. ان یسکفوکم اگر وہ تم پر قابو پالیں، یکونو تو وہ ہو جائیں گے، لکم تمہارے، اعداء دشمن، ویبسطوا اور وہ پھیلائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھ، والسنتہم اور اپنی زبانیں، بالسوء برائی کے ساتھ. یعنی تمہاری طرف اپنے ہاتھ بھی بڑھائیں گے اور زبانیں بھی تمہارے لیے چلائیں گے. کس چیز کے لیے؟ تمہیں تکلیف دینے کے لیے. وَوَدُّ اور وہ سب چاہتے ہیں، لَوْ تَکْفُرُونَ کہ تم بھی دوبارہ سے کافر ہو جاؤ. لَن تَنفَعَکُمْ ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے گا. یعنی تمہیں کون سی چیز فائدہ نہیں دے گی؟ ارحامکم تمہارے رشتہ دار، وَأَوْلَادُکُمْ اور تمہاری اولادیں، یوم القیامت قیامت کے دن، یفصل وہ فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، واللہ اور اللہ تعالیٰ، بما تعملون جو تم کرتے ہو، بصیر اس کو دیکھ رہے ہیں. قد کانت تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ نمونہ، ماڈل، حسنۃ بہترین، فی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام میں، والذین اور ان لوگوں میں، معہو جو ان کے ساتھی ہیں یا ان کے ساتھ ہیں، اس جب قالو انہوں نے کہا، لقومہم اپنی قوم سے، انا بے شک میں، براء لا تعلق ہوں، بیزار ہوں، منکم تم سے، ومما تعبدون اور ان سے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کفرنا ہم نے انکار کیا، بکم تمہارا، وبدا اور شروع ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، عداوہ دشمنی، والبغضاء اور نفرت نہیں، بغض، ٹھیک ہے. بغض کا مطلب بھی کینہ، بغض جو دل کے اندر غصہ، شدت کا غصہ ہوتا ہے. آبادان ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنو تم ایمان لے آؤ، باللہ ایک اللہ پر، وحدہ جو ایک ہے، اللہ مگر، قول ابراہیم علیہ السلام کی بات، لِأَبِیہ جو انہوں نے اپنے والد سے کہی تھی،
لَأَسْتَغْفِرَنَّ میں ضرور دعائے مغفرت کروں گا. بچوں لام کے اوپر زبر آ جائے جس طرح سے یہ دیکھیں لَأَسْتَغْفِرَنَّ، یہ دیکھیں یہ لام جو ہے یہ لام تاکیدی ہے، الف کے اوپر اپنی حرکت ہے اور لام کے اوپر اپنی زبر ہے. جب لام اس صورت میں آئے گا تو یہ ضرور کے معنوں میں اس کا مطلب ہوگا، یقیناً یا ضرور. ٹھیک، اگر اس طرح سے ہوتا ہے لام زبر الف لا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ نہیں. یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، اور یہ جب لام کے اوپر زبر آ گئی، لام زبر الف لا ہے، لام کے اوپر اپنی زبر ہے، الف کے اوپر لا، اس کو پڑھا کیسے جائے گا؟ لا استغفرن ہے نا، لا استغفرن میں ضرور دعائے مغفرت کروں گا. ٹھیک ہے، لگا آپ کے لیے وما اور نہیں املکو میں اختیار رکھتا لکا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے ہاں من شیء کچھ بھی. ربنا اے میرے رب، علیکا تجھ پر توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، و علیکا اور تیری طرف انبنا ہم رجوع کرتے ہیں، و الیک المصیر و الیک المصیر اور تیری طرف ہی ہم نے لوٹ کر جانا ہے. ربنا اے ہمارے رب، لا تجلنا تو نہ بنا ہمیں فتنتن آزمائش، للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے انکار کیا، واغفر لنا اے اللہ ہمیں بخش دے، واغفر لنا ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، انتا تو عزیز غالب ہے، زبردست ہے، غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. لقد کانا تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، لمن اس کے لیے جو کانا ہے، یرجو اللہ امید رکھتا اللہ پر، والیوم الآخرہ اور آخرت کے دن پر، ومن اور جو یتولا روگردانی کرے گا پھرے گا، فإن اللہ پس بے شک اللہ ہوا وہ غنی یو بے پرواہ ہے، حمید لائق حمد و ثنا ہے. بچوں اس کی پہلی دو آیات کی طرف آتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مومنو اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکے سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. تم ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو اور وہ دین حق سے جو تمہارے پاس آیا ہے منکر ہے، اور اس باعث سے کہ تم اپنے پروردگار اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو، پیغمبر کو اور تم کو جلاوطن کرتے ہیں. تم ان کی طرف پوشیدہ دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. جو کچھ تم مخفی طور پر کرتے ہو یعنی خفیہ طور پر چھپا کے کرتے ہو، اور جو اعلان یعنی اعلانیہ کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بچوں یہ دو آیات جو ہیں پہلی دو سورۃ ممتحنہ کی، یہ حضرت حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں نازل ہوئی. اور کیوں نازل ہوئی؟ میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے بھی بتایا تھا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع مکہ سے یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے، کیا بتایا تھا؟ یمن سے آ کر مکہ میں آباد ہوئے تھے، اور ان کا صرف بیوی بچے مکہ کے اندر موجود تھے، باقی پورا خاندان یمن میں ہی تھا. اور جب اسلام آیا تو یہ اکیلے ہجرت کر کے اسلام قبول کر کے خفیہ طور پر مدینہ چلے گئے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ بیوی بچے ان کے ادھر ہیں مکہ میں اور یہ خود مدینہ میں ہیں. جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر انہوں نے لڑی کافروں کے خلاف. ٹھیک ہے، اور یہ بدری صحابی بھی تھے. اور بدری صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے کیا اعلان کیا تھا کہ جنگ بدر والے دن کے بعد اگر وہ کوئی ایک بھی نیکی نہ کریں تو تب بھی ان کے لیے جنت ہے. معافی کا اعلان کر دیا تھا، عام اعلان تھا معافی کا ان کے لیے، خوشخبری تھی. اور اس سے بڑھ کے خوشخبری ہے ہی نہیں کہ جس کو بتا دیا جائے کہ تو چلتا پھرتا جنتی ہے. اور یہ اصحاب بدر کے بارے میں اعلان تھا کہ یہ کوئی نیکی بھی نہ کریں تو بھی جنتی ہیں. اب بچوں کیا ہوا؟ جنگ احد گزری، جنگ خندق آئی، جنگ خندق میں بھی انہوں نے حصہ لیا. اب جنگ خندق جب گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بنو قریظہ کو بھی سزا دے دی
اور کفار کی فوج، لشکر کفار جو تھا وہ بھی واپس چلا گیا بغیر کوئی فائدہ حاصل کیے. کہ اللہ کہتے ہیں نا ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین علی القتال، کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا اور وہ کوئی بھلائی نہ پا سکے. اور بھلائی کیا تھی؟ مسلمانوں کو ختم کرنا، مسلمانوں کو شکست دے کر ملیا میٹ کر کے مدینہ ریاست کو تباہ و برباد کر کے ادھر اپنی حکمرانی، کفر کی حکمرانی قائم کرنا تھا ان کے نزدیک بھلائی. ٹھیک ہے. اور اللہ وہی بتا رہے ہیں ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، اللہ نے پھیر دیا کافروں کو. اب جب کافر بھی چلے گئے، بنو قریظہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دے لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ احزاب کے آخری رکوع میں کہ جب کفار چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ نہیں ہم چڑھائی کریں گے، اب یہ قادر نہیں ہوں گے، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے. اور وہی خوشخبری جو آپ نے اس وقت سنائی تھی اسی کی تیاری میں، یعنی فتح مکہ کی تیاری کے لیے آپ نے خفیہ تیاریاں شروع کر دیں بنو قریظہ کو سزا دینے کے بعد. اور یہ خفیہ تیاری تھی، اس کی بات صحابہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس طرف جانے کے لیے جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں. اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو معلوم تھا، انہوں نے ایک خط لکھا خفیہ طور پر، چپکے چپکے سے خط لکھا، اس میں فتح مکہ کی خفیہ تیاریوں کے بارے میں لکھا. کن کو؟ سرداران قریش کو، سرداران مکہ کو خط لکھا. اور ان پر احسان کیوں کیا؟ تاکہ ان کے بیوی بچے محفوظ رہ سکیں، وہ ضائع نہ ہوں، ان کو وہ قتل نہ کر دے. ٹھیک ہے، کہ وہ کفار جو ہیں وہ احسان کا بدلہ میرے بیوی بچوں کو محفوظ رہنے کی صورت میں مجھے دیں گے، چپکے سے دیں گے. انہوں نے تو خط لکھ دیا. اب یہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں نا تلقون علیہم بالمودتی، تم ان کی طرف چھپکے سے کیا کرتے ہو؟ بالمودتی، دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا، حالانکہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کس چیز کا؟ کس چیز کا کیا کیا تھا انہوں نے؟ کفر کا اعلانیہ کفر کیا تھا انہوں نے، ایسے چپکے سے تو کفر نہیں کیا تھا. اللہ کہتے ہیں تم ان سے خفیہ طور پر دوستی رکھتے ہو، حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں کس چیز کا؟ اس حق کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جلا وطن کیا، ان کو ان کے گھر سے نکال دیا، اور تمہیں بھی انہوں نے ہجرت پر مجبور کر دیا، اور پھر بھی تم ان سے دوستی رکھتے ہو. اللہ کہتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ، میں جانتا ہوں، بِمَا أَخْفَيْتُمْ، جو تم چپکے سے بھی کرتے ہو، وَأَعْلَنْتُمْ، اور جو اعلانیہ بھی کرتے ہو، میں دونوں چیزیں جانتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا، آگاہ کر دیا، بتایا کہ ایک خط حاتب بن ابی بلتہ نے لکھ کر سارا نامی مغنیہ کو دیا ہے، اور وہ خط لے کر روضہ خوخ پہنچ چکی ہے، وہاں سے آپ کو وہ خط مل جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ان کے ساتھ دو ساتھیوں کو بھیجا کہ جا کر وہ خط سارا نامی مغنیہ سے لے کر آ جاؤ. اور یہ بھی بتایا کہ روضہ خوخ نامی جگہ سے، خوخ یا خاک، روضہ خوخ یا روضہ خوخ. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر پہنچی اس عورت کے پاس، تو اس عورت سے کہا کہ مجھے وہ خط دے دو جو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے آپ کو دیا ہے. وہ کہنے لگی نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں. انہوں نے پھر مانگا، انہوں نے کہا میرے پاس نہیں. جب انہوں نے دھمکی دی کہ اگر آپ خط نہیں دیتی ہو تو ہم آپ کی جامہ تلاشی لیں گے، تو اس نے اپنی سر کی میڈیوں میں گوندا ہوا خط جو تھا وہ نکال کر حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا. حضرت علی لے کر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کو جب بلایا تو ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ ایسے کیوں کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ میں دین سے پھرا نہیں ہوں، میں دین سے مرتد نہیں ہوا، میں نے صرف اس لیے ایسا کیا کہ میرے بیوی بچے مکہ میں موجود ہیں اور میں ان کی حفاظت چاہتا تھا. میں نے ان کی حفاظت کے لیے یہ کام اس لیے کیا کہ سرداران مکہ جو ہیں وہ میرے اس احسان کے بدلے میں میری بیوی بچوں کو محفوظ رہنے دے. لیکن حضرت عمر فاروق جو شیلے تھے کھڑے ہو گئے تلوار لے کر، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بدری صحابی ہیں عمر، یہ بدری صحابی ہیں، ان کے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی ہیں، نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے.
جی ہم آگے چلتے ہیں اب آیت نمبر 3 کی طرف. این یسکفوکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافر اگر تم پر قابو پا لیں تو کیا کریں گے؟ یکون لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء وودوا لو تکفرون. یہ کافر اگر تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور ایذا کے لیے تم پر ہاتھ بھی چلائیں گے اور زبانیں بھی، اور چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح سے کافر ہو جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تو تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے اور نہ اولاد. اس روز وہی تم پر فیصلہ کرے گا جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھتا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم. تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی ایک چال چلنی ضروری ہے جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو لا تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے بھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لے آؤ ہم تم سے ہمیشہ کھلی عداوت اور کھلی دشمنی رکھیں گے. ہاں، ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. الا قول ابراہیم علی ابیہ لاستغفرن لک وما املک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے اللہ سے دعائے مغفرت ضرور کروں گا، اور میں اللہ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں اپنے والد سے کہ اے ابو جان، میں آپ کے لیے بھی اپنے اللہ سے کوئی اختیار نہیں رکھتا. ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ نبیوں کے باپ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نبیوں کے باپ بھی اللہ کے سامنے اختیار نہیں رکھتے، اور اسی بات کو اللہ نے قرآن میں بتا دیا، ہمارے کانسیپٹ کلیئر کروا دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی بااختیار نہیں. نبیوں کو بھی اللہ نے جو اختیار دیا تو جتنا اللہ نے چاہا اتنا دیا، اس سے بڑھ کے نہیں دیا. اور اسی چیز کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیا کہ حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں اے ابو جان، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے دعائے مغفرت تو ضرور کروں گا، لیکن میں آپ کے لیے اختیار نہیں رکھتا. دعا کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ دعا درخواست کو کہتے ہیں نا، جو پیش کی جاتی ہے. اب کسی کو درخواست دی جائے، جس کو درخواست دی جاتی ہے وہ چاہے تو اس کو قبول کر لے اور چاہے تو اس کو رد کر دے. اور یہی درخواست حضرت ابراہیم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں پیش کروں گا، بٹ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ قبول کریں یا اس کو نہ قبول کرے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کیوں نکالا تھا ان کے اپنے وطن سے؟ آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے باپ جو تھے وہ بت فروش تھے، بت بناتے بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور شاہی بت خانے کے انچارج بھی تھے. کیا کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد؟ ان کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلے فرسٹ آف آل حضرت ابراہیم کے والد کا نام کیا تھا؟ آزر نام تھا. اور یہ بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے، اور شاہی بت خانے کے انچارج بھی تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کہ سارے بت توڑ دیے اور صرف اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کے پاس تو اپنی حفاظت کے لیے بھی طاقت نہیں، تو تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ جب قوم نے بت ٹوٹے ہوئے دیکھے تو پھر کیا کہنے لگی کہ ایک لڑکا ابراہیم ہے وہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، چلو اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. معبود مدد کرتا ہے یا معبود کی مدد کی جاتی ہے؟ معبود مدد کرتا ہے. یہی وہ چیز تھی جو آپ سمجھانا چاہتے تھے. اور جب آپ نے یہ سمجھا دیا کہ معبود مدد کرتا ہے، معبود کی مدد نہیں کی جاتی، تو
कौम ने क्या किया, आपकी दुश्मन हो गई और आपके लिए इतनी बड़ी आग जलाई कि मनजनीक के जरिए आपको उसमें फेंका गया, लिवर सिस्टम के जरिए आपको फेंका गया। और आपने तब भी किसी और को नहीं पुकारा, अल्लाह से ही दुआ मांगी और अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया आग को। क्या ऑर्डर दिया था, या नारुकूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अमन और सलामती वाली हो जा। इतनी ठंडी ना होना कि उन्हें तकलीफ हो और इतनी गर्म भी ना रहना कि उन्हें तकलीफ हो। और जो नमरूद उस वक्त का बादशाह था, बाला खाने में बैठा, इंजॉय करने के लिए बैठा था कि हजरत इब्राहिम की हड्डियां किस तरह से आग के अंदर तुड़र मुड़र होंगी। यानी जब आग के अंदर फेंका जाता है तो आदमी जलता है तो अजीब तरह की मूवमेंट देखने को मिलती है। और जो गंदी नेचर के लोग होते हैं वो इससे महजूज होते हैं। हालांकि एक इंसान अपना इंजाम देख रहा होता है कि अगर खुदा ना करे मैं इस आग में हूं तो मैं क्या करूंगा। और वो नमरूद महजूज होने के लिए, खुश होने के लिए बाला खाने में बैठा है और फिर अपने मज़ाहिबों से क्या कहने लगा, ए मेरे वजीरों, ए मेरे मुसाहिबों, मैं वो देख रहा हूँ जो मैंने कभी सुना भी नहीं था। और वो क्या है कि इब्राहिम जो है आग में ऐसे चल रहे हैं जैसे किसी सैरगाह में चला जाता है, जैसे किसी सैरगाह में चला जाता है। और कौम ने निकाल दिया, जब आग से निकले कौम ने कहा इधर रहो ही नहीं, बस्ती से निकाल दिया। बस्ती से निकल गए और जाते हुए वालिद से ये कह के अपने वालिद से ये कह के गए कि मैं ए अब्बू जान लअस्तगफिरन्ना लका मिनल्लाह, मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ मगफरत करूंगा, लेकिन वमा अमलिकु मिनल्लाहि मिन शई, मैं अल्लाह के यहाँ आपके लिए कोई इख्तियार नहीं रखता। जी बच्चों आगे चलते हैं। फिर दुआ कर रहे हैं, रब्बना इलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर, अल्लाह मैंने तुझ पर भरोसा किया, तेरी तरफ रुजू करता हूँ और तेरी तरफ ही पलट कर मैंने आना है। रब्बना ला तजलना फितनतल लिल्लज़ीना कफरू वग़फिर लना रब्बना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, ए हमारे परवरदिगार हमको काफरों के हाथों से अजाब न दिलाना और ए हमारे परवरदिगार हमें भी माफ़ फरमा, बेशक तू गालिब हिकमत वाला है। लक़द काना लकुम फ़ी उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा, तुम मुसलमानों को यानी जो कोई अल्लाह के सामने जाने और रोज़े आखिरत के आने की उम्मीद रखता हो, उसे उन लोगों की नेक चाल चलनी ज़रूरी है। वमन यतवल्ला फ़इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, और जो रुगुर्दानी करे तो खुदा भी बेस परवाह और लायक हम्दो सना है। बच्चों अब हम इसके तारफ़ी सवालात और रकू के मुख्तसर सवालात कर लेते हैं। जी, मुमतहना का क्या मतलब है बच्चों, इम्तिहान लेने वाली। सूरत मुमतहना का मतलब क्या है, सूरत का मतलब निशानी और मुमतहना का मतलब इम्तिहान लेने वाली। और सूरत मुमतहना का नाम उसकी किस आयत से लिया गया है, आयत नंबर 10 से लिया गया है। सूरत मुमतहना के कितने रकू हैं, सूरत मुमतहना के 2 रकू हैं। सूरत मुमतहना की कितनी आयात हैं, सूरत मुमतहना की 13 आयात हैं। सूरत मुमतहना किस पारे में है, सूरत मुमतहना पारा नंबर 28 में है। सूरत मुमतहना मदनी सूरत है या मक्की, सूरत मुमतहना मदनी सूरत है। औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या हुक्म आया है, सूरत मुमतहना में औरतों के बारे में हुक्म आया है कि जो हिजरत करके आए तो उनका इम्तिहान ले लिया करो, अगर वो मोमिन है तो उनको वापस मत लौटाओ, क्योंकि मोमिन औरत काफिर मर्द के लिए हलाल नहीं और काफिर मर्द मोमिन औरत के लिए हलाल नहीं। सूरत मुमतहना की शुरू की आयात में कौन से सहाबी का जिक्र आया है, हजरत हातिब बिन अबी बल्ता। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता कौन से सहाबी थे, हजरत हातिब बिन अबी बल्ता बदरी सहाबी थे। बदरी सहाबी से क्या मुराद है, बदरी सहाबी से मुराद वो सहाबी जिसने जंग बदर में हिस्सा लिया हो। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता कहाँ से आकर मक्का में आबाद हुए थे, हजरत हातिब बिन अबी बल्ता यमन से मक्का में आकर
آباد ہوئے تھے۔ حضرت حاطب نے کون سی غلطی کی؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے مکہ کے سرداروں کو فتح مکہ کی خفیہ تیاریوں کے بارے میں خط لکھ کر آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت حاطب نے خط کس کو دیا؟ حضرت حاطب نے سارا نامی مغنیہ کو خط دیا۔ آپ نے خط واپس لینے کس کو بھیجا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور ان کے ساتھ 2 ساتھیوں کو خط واپس لینے بھیجا۔ آپ نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ بدری صحابی تھے اور ان کے بارے میں اعلان تھا کہ وہ جنتی ہیں، یعنی تمام بدری صحابہ کے بارے میں اعلان تھا کہ وہ جنتی ہیں۔ خط کس مقام سے حاصل کیا گیا؟ روضہ خاک کے مقام سے خط کو حاصل کیا گیا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے خط کیوں لکھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے سرداران مکہ کو اس لیے خط لکھا کہ ان کے بیوی بچے مکہ کے اندر محفوظ رہیں۔ حضرت حاطب کا تعلق کہاں سے تھا؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہ کا تعلق یمن سے تھا۔ آپ کو خط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے خط کے بارے میں اطلاع دی۔ مغنیہ کسے کہتے ہیں؟ مغنیہ گانا گانے والی کو کہتے ہیں۔ اور سورۃ ممتحنہ کب نازل ہوئی؟ سورۃ ممتحنہ 8 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورۃ ممتحنہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سورۃ ممتحنہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس میں ہجرت کر کے مدینہ میں جو خواتین آ رہی تھی ان سے امتحان لینے کے بارے میں کہا گیا ہے، اس لیے اس کو ممتحنہ کا نام دیا گیا ہے۔